العلم اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ الحمدللہ عز و جل کراچی کے کینٹ اسٹیشن پر ہیں۔ ذہنی آزمائش کا قافلہ بس پنجاب کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایک نیا ایکسپیرینس ہے، ایک نیا سفر ہے۔ اسلامی بھائیوں نے مل کر یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ایک قافلے کی صورت میں ٹرین سے جایا جائے۔ جب ہم نے اعلان کیا تو ہمارے ساتھ اور بھی کئی لوگ اس ٹرین میں موجود ہیں جو اس سلسلے کو دیکھنے کے لیے فیصل آباد جا رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ سفر نصیب ہو، سارے مسافر خیر سے اپنے مقام پر پہنچے، اور جس ہم نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ اس میں کامیابی دے، خیر سے واپس آنا بھی نصیب ہو۔ انشاءاللہ سفر کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ مختلف اسٹیشنز پہ ہماری اطلاعات ہیں کہ کچھ اسلامی بھائی ذہنی آزمائش کی ٹیم سے ملاقات کے لیے بھی آنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے آپ کو یہ مناظر دکھائیں گے۔ آئیے سفر کی ابتدا ہے تو مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین رب کریم یہ سفر خیر سے ہمیں پورا کرنا نصیب فرما، گناہوں سے بچ کر یہ سفر نصیب فرما، پورے سفر میں ہماری رہنمائی فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ جس نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اپنے گناہوں سے اے اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم زندگی میں جتنے گناہ ہوئے اپنے کرم سے معاف فرما، اور آج تک جو خطائیں ہوئیں اس سے درگزر فرما۔ اگر آج تک ہم سے کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو اس سے ہم اے اللہ توبہ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ ٹرین میں موجود ہیں اور مختلف عاشقان رسول جو ہیں وہ آ کر ملاقات کر رہے ہیں۔ سیما خال میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ 3:30 بجے ٹائم تھا ٹرین کا، 15 منٹ کی تاخیر سے تقریباً ٹرین ہماری روانہ ہوئی ہے۔ آئیے مل کر سواری کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ والحمد للہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رب کریم خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکیوں بھرا سفر عطا فرما، گناہوں سے بچ کر یہ سفر کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا گھر بار، کاروبار، آل و عیال، مال و دولت سب تیرے سپرد کر کے جا رہے ہیں مولا، اس رب کے سپرد کر کے جا رہے ہیں جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر بار، جان و مال، عزت و آبرو سب کی حفاظت فرما، اور خیر سے ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ملنا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے ٹرین مینیجر صاحب جو ٹرین کے مینیجر ہیں، ان کو اطلاع مل گئی کہ ہم ٹرین میں ہیں تو یہ ملاقات کے لیے آ گئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور خوشیاں نصیب کرے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی
یہ بھی ایک بڑا ذہنی آزمائش ہے ہمارے لیے کہ دوران سلسلہ کچھ اعلانات آ جاتے ہیں، اور ہم نے سوچا تھا ٹرین میں کچھ وقت ملے گا تو عمرے کے ٹکٹ کے کچھ لوگ اعلان کر دیتے ہیں، پھر ان کو چیز کرنا، ان سے پیمنٹ منگوانا، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ پچھلی بار ہو چکا ہے کہ ہم نے ایک پروگرام میں اعلان کر دیا، بیچارے وہ نابینا اسلامی بھائی تھے اور ہمیں وہ بندہ ہی نہیں ملا جس نے اعلان کیا تھا، تو پھر ہم نے دوبارہ اعلان کیا اور ہمیں کچھ ٹکٹس آ گئے۔ تو اب ہم کرتے یہ ہیں کہ جیسے ہی کسی کا نام آتا ہے، اعلان آتا ہے، تو ان کا نام نمبر لکھ کے میں مجلس کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ فالو اپ کر کے ان سے پیمنٹ بھی منگوائیں۔ تو اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر دے جو ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم اس لیے چاہ رہے تھے کہ اس سفر میں ایٹ لیسٹ یہ حساب کتاب بھی پورا کر لیں تاکہ فائنل کے بعد پھر میرے بیرون ملک سفر ہو جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ پرابلم ہو جائے، تو ہم اس کو ہم نے سوچا وقت کو یوٹیلائز کر کے یہ کام کر لیں۔ جی خضرا کی آغوش سکو کے واسطے، گنبد خضرا العلم العلم خضرا العلم واسطے، العلم خضرا العلم ہم یہ دریائے سندھ کے اوپر سے کوٹری بیراج کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ حیدرآباد آئے گا، ٹائم ہے ابھی انشاءاللہ، تو اللہ نے چاہا تو وہاں نماز اثر اتر کر پلیٹ فارم پہ ادا کریں گے اور پھر انشاءاللہ سفر آگے جاری رہے گا۔ صرف 5 منٹ کا اسٹے ہے، تو وضو کر لیا ہے ہمارے سارے اسلامی بھائیوں نے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سفر میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، نماز معاف نہیں ہے، نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے، نماز سب سے پہلے ہے۔ تو الحمدللہ ہم پریپیئر ہیں، چادر بھی ریڈی رکھی ہے، وضو بھی کر لیا ہے کئی اسلامی بھائیوں نے، اور انشاءاللہ اترتے ہی اللہ نے چاہا تو نماز اثر ادا کریں گے۔ تو نماز کی فکر ہو تو نماز ہو جاتی ہے، جب ہمیں کھانے کی فکر ہوتی ہے تو کھانا مل جاتا ہے، تو نماز کی فکر ہوگی تو نماز ملے گی انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا اس کا اجر بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ جناب اب حیدرآباد جنکشن پہ ٹرین پہنچ گئی ہے، تقریباً 6 بج رہے ہیں، آلموسٹ 2.25 گھنٹے لگے ہمیں یہاں پہنچنے میں، اور اب انشاءاللہ نماز اثر ادا کرنی ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، تو جب بھی ایسا موقع ہو کہ ٹائم تھوڑا ہو تو پریپیئر ہونا چاہیے، تاکہ 5 منٹ کی ٹرین رکے گی تو ہم انشاءاللہ نماز اثر ادا کریں گے۔ تو انشاءاللہ مزید مناظر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ حیدرآباد آ چکا ہے، اس کو ہم زمزم نگر بھی کہا کرتے ہیں، ہمارے حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہاں سے نسبت حاصل تھی، جو ماشاءاللہ تاجدار مدنی انعامات ہیں ماشاءاللہ۔ ٹائم تھوڑا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توبہ کرتا ہوں میں عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت۔ ناظرین الحمدللہ 5 منٹ کا آلموسٹ اسٹے تھا، نماز اثر بھی ادا کی الحمدللہ، کثیر تعداد میں عاشقان رسول آئے، مجھے اندازہ نہیں تھا اور کہ اتنے سارے لوگ آ جائیں گے، اور ماشاءاللہ کچھ بیعت کا سلسلہ بھی ہوا، اور اب ٹرین چل پڑی ہے
اور انشاءاللہ اب روڑی اسٹیشن پہ ہماری ٹرین رکے گی. روڑی جنکشن ہے تو بتایا جاتا ہے 20-25 منٹ وہاں رکے گی, تو نماز عشاء بھی انشاءاللہ وہاں ادا کریں گے. اور امید پر اطلاع یہ آ رہی ہے, میسیجز یہ آ رہے ہیں کہ آس پاس کے شہروں سے بھی, سکھر کے آس پاس سے لوگ بھی روڑی پہنچ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا اسٹیشن کھانے وال ہوگا اور وہاں ہم صبح 5 بجے پہنچیں گے. مجھے وہاں کے اسلام میں نے کہا ہم آ رہے ہیں, تو میں نے ان کو منع بھی کیا کہ 5 بجے کا ٹائم ایسا نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے, اور اطراف کے ملتان سے بھی لوگ آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ مزید مناظر آپ کو انشاءاللہ راستے کے وہاں دکھائیں گے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. الحمدللہ نماز اثر ادا کر لی ہے اور ٹرین اب چل پڑی ہے حیدرآباد سے, مگر اب روڑی سے پہلے اس ٹرین نے رکنا نہیں ہے. مغرب کا وقت اب تقریباً ہو چکا ہے, سورج غروب ہوا چاہتا ہے. تو جو دارالفتہ اہل سنت سے ہمیں رہنمائی ملی ہے الحمدللہ, شرعی رہنمائی یہی ہے کہ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ پتا ہے کہ نماز فوت ہو جائے گی تو ایسا نہیں کہ بیٹھا رہے, اب وہ چلتی ٹرین میں ہی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد اس کا اعادہ کرے, اس کو دوبارہ دہرانی پڑے گی. تو ہم انشاءاللہ ابھی مغرب کی نماز چلتی ٹرین میں پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ جب پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو دہرا لیں گے. تو یاد رہے ناظرین, ہر حال میں نماز پڑھنی ہے, نماز کے مسائل معلوم ہونے چاہیے. خیر پاکستان میں تو یہ ایک اور ہمیں سہولت ہے کہ قبلہ رخ معلوم کرنا بڑا آسان ہے, کہ جس طرف سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی طرف قبلہ تقریباً اسی طرف ہوتا ہے, تو ہمیں انشاءاللہ پڑھنے میں بھی آسانی رہے گی. تو باری باری ہم انشاءاللہ مل کر نماز مغرب ادا کریں گے. اور یہ سب چیزیں ریکارڈ اس لیے کر رہے ہیں, کچھ لوگ بیچارے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ نماز پڑھنے کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں. تو ایک نیت یہی ہے کہ ہزاروں لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں, لاکھوں سفر کرتے ہیں اور نمازی بھی ہوتے ہیں, مگر کبھی جہاز میں نماز چھوڑ دیتے ہیں, کبھی ٹرین میں چھوڑ دیتے ہیں, بس میں بیٹھے تو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہماری ان باتوں کو سن کر انہیں بھی یہ احساس ہو کہ جب آپ اپنے وطن اپنے گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں تو جہاز میں, ٹرین میں, بس میں, سب میں نماز پڑھنی ہے, لیکن اس کے مسائل سیکھ لیں. مسافر کی نماز ایک پورا رسالہ امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا کر دیا ہے, وہ بکلیٹ حاصل کر لیں, اچھی طرح پڑھ لیں کہ کب نماز قصر ہوگی, سفر میں نماز پڑھنی کیسی ہے, چلتی ٹرین میں نماز کا کیا حکم ہوگا, کشتی میں کیسے نماز پڑھیں گے, جہاز میں کیسے پڑھیں گے. پچھلے دنوں ہم نے نگرانی شورا کے ساتھ سفر پہ تھے تو جہاز میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا تھا. چلیں لگے ہاتھوں آپ کو وہ جہاز کا نماز کا کلپ بھی دکھا دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹرین میں نماز ادا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہم برمنگھم UK جا رہے ہیں, نگرانی شورا بھی ساتھ ہیں. مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھے جہاز میں. عموماً جہاز کا اسٹاف نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتا, بلینکٹ جہاز میں مل جاتا ہے, آپ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اب یہاں پر سے مغرب کا ٹائم جو ہے دیکھنے کے لیے آسانی ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اب فیل ہو رہا ہے کہ سورج آلموسٹ غروب ہونے کے قریب ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی یقین ہو جائے گا کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو یہی پر انشاءاللہ نماز مغرب ادا کریں گے. اب جہاز میں بھی سفر کریں تو معلومات لے کر سفر کریں. قبلہ رخ بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے, قبلہ کس طرف ہے, اور وہ بھی جہاز والوں سے آپ معلوم کریں تو بتا دیں. پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور, جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں, جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں, مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جو ہے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو انشاءاللہ. جی عرفان بھائی. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا, تجھے حمد ہے خدایا. الف اللہ 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 اکبر. اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو یہاں وضع سر کی, جہاں وضع سر کی ہے. یا الہی جب چلو تاریخ راہ پل سراج, آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. واو جی, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. گنبد خضرا کی آغوش
سکون کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے. الحمدللہ روڈی اسٹیشن آنے والا ہے اور اس وقت تقریباً جناب 10:30 35-40 ہو رہے ہیں. تو اب کچھ ہی دیر میں امید ہے کہ بتا رہے ہیں کہ 5-10 منٹ میں روڈی آ جائے گا تو وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. بتایا جا رہا ہے بڑی تعداد میں عاشقان رسول وہاں موجود ہیں. پھر انشاءاللہ نماز عشاء بھی وہاں ادا کرنی ہے, ان سے ملاقات بھی کریں گے, کچھ مدری پھولوں کا تبادلہ بھی ہوگا. نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ. مسلمان کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے, مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. کوشش کریں گے کہ سلام میں پہل کریں گے, ملاقات کریں گے, ان کی دل جوئی ہوگی. سب نیتیں کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے اور مسلمانوں سے ہمیشہ محبت کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. ناظرین روڈی اسٹیشن پہنچے ہیں اور یہاں بھی انشاءاللہ عاشقان رسول آئے ہوئے ہیں. ان سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. اے دعوت اسلامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. پہلے مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم نے نماز نہیں پڑھی, پھر انشاءاللہ وہاں آپ سے ملاقات بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی, تیری دھوم مچی ہو. میں نماز پڑھ لوں انشاءاللہ, پھر سکون سے ملتے ہیں انشاءاللہ. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. اس وقت ہم روڑی میں موجود ہیں جو کہ سکھر کے قریب ہی ہے, اور ماشاءاللہ ذمہ داران کی, دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کی اور اسلامی بھائیوں کی ایک کثیر تعداد یہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے موجود ہے. حاج صاحب کی محبت تھی, حاج صاحب کی محبت لے کے آیا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا, اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اسی مخال میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. الحمدللہ زبدل ہم فیصل آباد کے اسٹیشن پر پہنچ چکے ہیں, اور یہاں صبح کافی اچھا ٹھنڈا موسم بھی ہے. کل شام نکلے تھے کراچی سے تقریباً 3:45 بجے, اور اب یہاں پہنچے ہیں تقریباً 8 بجے. 1-1.5 گھنٹہ ٹرین لیٹ ہوئی ہے, لیکن پہنچ گئے خیریت سے. اللہ کی بڑی مہربانی, اللہ کا شکر ہے. اور اب انشاءاللہ کچھ ریسٹ کریں گے
اور پھر انشاءاللہ آج رات براہ راست سلسلہ ہوگا. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. باللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ اب ہم براہ راست یہیں سے اسٹیشن سے فیضان مدینہ جو مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں وہاں جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ جگہ ہے جہاں پر آج ذہنی آزمائش کا لائیو سلسلہ ہوگا. تو وہ گراؤنڈ اور وہ جگہ دیکھنا ہے، کچھ مشورہ کرنا ہے، تو ابھی ہم نے سوچا کہ آرام سے پہلے یہ کام پہلے ہی کر لیا جائے انشاءاللہ. اسی ماحول میں ادنا کو والا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. ماشاءاللہ ہمارا مدنی مرکز فیضان مدینہ بالکل برابر میں ہے اور بہت پیارا مدنی مرکز ہے، اور ماشاءاللہ اس کے بالکل ساتھ ہی الحمدللہ السلام علیکم ذہنی آزمائش کا دوسرا سیمی فائنل انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی مدنی چینل کے پہلے پہنچ گئے تھے اور کچھ ہمارے ساتھ پہنچے ٹرین سے. تو ہمارے ایک بہت پیارے اسلامی بھائی انہوں نے اپنے گھر پہ پوری مجلس کے لیے مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا ہے. تو ہم ناشتے پر پہنچے، انشاءاللہ ناشتہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپس میں جو مشاورت کرنی ہے سیگمنٹس کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، اس کو بھی انشاءاللہ یہاں کور اپ کریں گے. اللہ کریم ان سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور جو انہوں نے اہتمام کیا اللہ ان کو بہترین اس کی جزا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. مجھ کو ملی ہے عزت ستار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت ستار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت ستار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت ستار کی بدولت. الحمدللہ اب ہم آج 20 فروری ہے، جمعرات کا دن ہے، اور ابھی ہم جڑا والا جا رہے ہیں. 35-40 کلومیٹر ہے یہاں سے فیصل آباد سے، اور وہاں کچھ ملاقاتیں ہیں اور پھر اس کے بعد رات کو ہفتہ وار، چونکہ آج جمعرات ہے، وہاں ہفتہ وار اجتماع ہے. دعا کیجیے گا خیر سے سفر ہو، انشاءاللہ آپ کو آگے کے مناظر بھی دکھائیں گے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. الحمدللہ ابھی جڑا والا پہنچے ہیں اور ابھی کچھ ملاقاتیں ہیں، پھر رات ہفتہ وار سنتوں بڑا اجتماع ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت
اسلامی تیری دھوم مچے گا. الحمدللہ آلموسٹ 40 ایئرس پہلے دعوت اسلامی کراچی سے شروع ہوئی اور اللہ کی رحمت سے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے چند رفقا کے ساتھ یہ کام شروع کیا تھا. اور بڑی غربت کے دنوں میں اور کوئی ایسا بڑا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا مگر اخلاص تھا، اللہیت تھی. اللہ نے اس میں ایسی برکت ڈالی کہ ان 40 سالوں میں آپ دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی کو پاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے آل اراؤنڈ دا ورلڈ دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے اور پاکستان کے تقریباً 500 شہروں میں ہمارے مراکز اور ہمارے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہے. اور اس کے بعد دنیا میں آپ جہاں جائیں، پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جرمنی میں جس طرح چرچ کو کنورٹ کیا گیا مسجد میں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ یہ کام ہو رہا ہے. بھی ایئرلی ہماری آلموسٹ 600 مسجدیں ہم پوری دنیا میں بناتے ہیں. ایوریج ہماری تقریباً روز کی 2 مسجدوں کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے مدرسہ اور جامعہ کو آپ ملا لیں تو تقریباً 5000 ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر درس نظامی اور حفظ قرآن کروایا جاتا ہے. آل ٹوگیدر تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ بچے ایسے ہیں جو بغیر کسی فیس کے قرآن پاک اور درس نظامی دعوت اسلامی کے بدری ماحول سے کر رہے ہیں. ہماری اس وقت 80 کے قریب برانچز اسکول کی ہیں جو ہم نے انگلش میڈیم اسلامک اسکول شروع کیا. پاکستان اور بیرون ملک میں اس کی برانچز بنی. میڈیا میں الحمدللہ ہم 3 زبانوں میں چینل چلا رہے ہیں. سوشل میڈیا میں ہم الحمدللہ ون آف دا بگیسٹ ریلیجیس آرگنائزیشن ان سوشل میڈیا. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیجز کو، ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. تو ہر وہ مین، ہر وہ طریقہ جس سے دین کی خدمت ہو سکتی ہے الحمدللہ جائز طریقے سے ہم وہ کام کر رہے ہیں. ایک بڑا ہی گیپ تھا کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، بچے ہیں، وہ اب بالکل موبائل میں انوالو ہو گئے ہیں، کارٹونز میں اور گیمز میں، اور ان کارٹونز کے ذریعے بھی انہیں وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو ان کے دین اور ایمان اور ان کی اخلاقیات کو برباد کر رہی تھی. تو الحمدللہ ہم نے اینیمیشنز پہ کام شروع کیا اور اب کارٹونز کے ذریعے بھی اسلامک کارٹونز ہم نے ڈیولپ کیے. ایسے گیمز ہم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ بچہ اب کارٹونز دیکھ کر بھی نماز پڑھنے والا بنے، ماں باپ کا ادب کرنے والا بنے اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنے. اور ان فیوچر ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم پورا ایک سیپریٹ کڈز مدنی چینل 24/7 شروع کر رہے ہیں کہ جس میں ہر وقت بچوں کے لیے پروگرامز ہوں گے تاکہ بچے کھیل میں اور ان تمام چیزوں میں، چھوٹی عمر کے بچے بھی انشاءاللہ، یعنی اب وہ نہیں ہوگا کہ کارٹون دیکھ کر جو ہے وہ سنیما گیا، بلکہ وہ کارٹون میں دیکھیں گے کہ غلام رسول مسجد گیا اور اس نے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومے اور سنت کے مطابق کھانا کھایا. تو انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دعوت اسلامی کر رہی ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ساتھ بھی دیجئے، دعا بھی کیجئے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے. اور یقیناً جڑاں والا میں بھی ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کرنی ہیں، تو آپ سب ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہیں کے بچوں کے لیے، یہیں کی نسلوں کے لیے ہم نے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا. قبلہ رو کھڑے ہو کر امامہ باندھنا سنت ہے. ہم ابھی ہمارے مصطفین بھائی یہاں کے قاضی ہیں جڑاں والا کے، ان کے گھر آئے ہوئے اور نماز مغرب کی تیاری ہے انشاءاللہ. ابھی کچھ تاجران بھی آئے تھے، کچھ سیاسی شخصیات بھی تھی، ان سے ملاقات ہو گئی ہے اور اب انشاءاللہ ایک اور جگہ جا رہے ہیں، وہاں ملاقاتیں ہیں اور پھر انشاءاللہ سنت و برا بیان ہے. کسی بھی شہر میں آتے ہیں تو اسلامی بھائی جو ہے وہ بہت ہی ٹف شیڈول بنا لیتے ہیں. ظاہر اب ان کو بھی محبت ہے اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ موقع ملا ہے تو سارے کام کروا لیں. اللہ پاک کامیابی دے دیں. تو اب انشاءاللہ نماز مغرب کی تیاری ہوگی اور نماز مغرب کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے اور آگے کیا کیا ہوتا رہے گا یہ آپ دیکھتے رہیے. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ چند راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی. باقی راتیں تو سال میں ایک بار آتی ہیں مگر اس میں ایک رات جمعرات کی رات بھی ہے. یعنی ہفتے میں ایک رات اللہ نے ہمیں ایسی دے دی ہے کہ اس رات جو دعا مانگی جائے اللہ کی رحمت سے وہ پوری ہوتی ہے. یہ مانگنے کی رات ہے، خاص طور پر درود پاک پڑھنے کی رات ہے. اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں. جو شخص جمعرات کی رات نبی پاک پر درود پڑھتا ہے
وہ فرشتے اس صحیفے کے اندر ان درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. یعنی خاص جمعرات کی رات درود پڑھنے والوں کے نام لکھنے کا ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہے اللہ کی رحمت سے. پھر جمعے کا دن صبح ہو جائے گا, اور جمعے کے دن کی تو کیا بات ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو ہمیں جمعرات کی رات, جمعے کا دن اسپیشلی عبادت میں, درود میں, دعاؤں میں گزارنا چاہیے. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. اس وقت جڑا والا میں ہیں اور تقریباً 7:15 بجنے والے ہیں. اب میری کیفیت اس وقت یہ ہے کہ کل کے سلسلے کی ایسا لگتا ہے کہ تھکن اب لگ رہی ہے. اب تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ میرا بیان ہے اور انہوں نے تیاری بھی بہت بڑی کی ہے, گراؤنڈ میں اجتماع رکھ لیا ہے. تو اب میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ تقریباً 40 منٹ آرام کر لیتا ہوں, 40 منٹس کی کوئی نیند ہو جائے تاکہ ریفریش ہو جاؤں. اور یہاں میں ایک مدنی پھول بھی پیش کروں گا کہ یہ شارٹ سلیپ جو ہوتی ہے, جس کو آج کل پاور نیپ کہتے ہیں, اگر اس کی آپ کی ہیبٹ بن جائے تو یہ بڑا کام دیتی ہے. جیسے آپ کا موبائل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے چارج پہ لگائیں تو 15-20% بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور وہ 2-3 گھنٹے چل جاتی ہے. تو فی الحال میری کیفیت واقعی ایسی کہ میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. تو میں ایک جگہ تھا, ان سے اجازت لی, میں نے کہا میں تھوڑا سا آرام کر لوں. تو میں انشاءاللہ تھوڑا سا ریسٹ کروں گا اور دعا بھی کیجیے گا کہ ٹائملی اٹھ بھی جاؤں اور بیان, اور کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جڑا والا والوں نے چھوڑنا نہیں ہے, انہوں نے ملاقات بھی کرنی ہے, تو انرجی چاہیے گی. تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لوں. مجھ کو ملی ہے عزت ستار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت ستار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت ستار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت ستار کی بدولت. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کیا ہم سارے مل کر جنت میں درخت خرید سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کہو, جنت میں درخت لگ جاتا ہے. چھوڑو نا اس موبائل فون کو, فضول باتیں چوپالے لگی ہیں. اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. ہمیں اپنی آنکھوں, اپنے کانوں, اپنی زبانوں کو حرام سے بچانا نصیب فرمائے. اللہ کرے یہ زبان بس ذکر و درود کرتی رہے, آنکھیں کاش یاد مدینہ میں بہتی رہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں. الحمدللہ بھی ہم ہفتہ وار اجتماع سے فارغ ہوئے ہیں اور بہت زیادہ کراؤڈ تھا اور بڑی مشکل سے ہم وہاں سے نکلے, اور کیسے نکلے وہ ہم جانتے ہیں, لیکن الحمدللہ نکل آئے. اور چونکہ 11 بجے لائیو جانا تھا سوشل میڈیا پہ, تو اب اس کے لیے انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں, اور پھر یہاں سے فارغ ہو کے اللہ نے چاہا ایک اور جگہ جانا ہے اور پھر داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. نو ڈاؤٹ الحمدللہ بہت انرجیٹک کراؤڈ تھا, بہت زبردست اجتماع تھا, بڑی تیاری نظر آ رہی تھی, اور اسلامی بھائی بڑے جوش و خروش کے ساتھ شامل تھے. اللہ کرے جو پیغام دیا ہے, آج میرا موضوع تھا کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے, کسی کو تکلیف نہ دی جائے. اپنے آپ کو کچھ لوگ بہت جاندار, شاندار, مالدار سمجھ کر لوگوں کو دبا رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ مظلوم کے ساتھ ہے. اللہ کرے کہ ہم سب جو ہے وہ مظلوموں کی داد رسی کرنے والے ہوں. اللہ کرے ہماری ذات سے کسی پر ظلم نہ ہو. تو انشاءاللہ مزید آگے آپ کو بتاتے ہیں. داتا پیا یا داتا داتا پیا کر دو کرم, داتا پیا کر دو کرم, داتا. اس وقت ہم داتا حضور پہ ہیں. دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں, دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں. کریم ہم گناہگاروں کی اس پاک دربار پر حاضری قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما. مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا یا داتا پیا کر دو کرم, داتا پیا
داتا پیا داتا پیا گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے گنبد خضرا العلم سکون کے العلم گنبد خضرا العلم سکون کے واسطے گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے العلم